بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ساوچی بے۔ سارو باتو کے نام سے بعض تواریخ میں ذکر کیا جانے والا ساوچی بے ارطغرل کا بڑا بیٹا تھا۔ جب ارطغرل نے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد 400 خیموں کے ساتھ اناطولیہ کا رخ کیا تو اس نے اپنے بیٹے ساوچی کو سلطان علاؤالدین کیقوباد کی طرف ایلچی بنا کر کونیا روانہ کیا۔ ساوچی بے نے ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان کی سربراہی قبول کی۔ سوات میں اپنے والد اور بعد ازاں اپنے بھائی کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ عثمان غازی اور اس کے مابین کبھی جانشینی کے مسئلے پر کوئی اختلافات سامنے نہیں آئے۔ کوسہ داغ کی جنگ کے بعد سلجوقیوں کا زوال شروع ہو گیا اور شکست کے نتیجے میں منگول تسلط سلطنت ضعیف ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں بازنطینیوں کے خلاف بھی کوئی بڑی جنگ رونما نہیں ہوئی۔ کائی قبیلہ بھی پرامن طریقے سے سوات میں آباد رہا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد قرب و جوار میں واقع رومی حکمرانوں نے دوبارہ شورشوں کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں عثمان غازی نے جوابی کارروائیاں انجام دیں۔ انہی میں سے ایک ایناگول کا تیکفر تھا جو کائی قبیلے کی گزرگاہ پر اکثر و بیشتر حملے کر کے ان کو نقصان پہنچاتا تھا۔ سن 1284 میں عثمان نے قبیلے کے سرکردہ سرداروں آکچا کوچا، عبد الرحمن غازی، کونور الپ، ترغوت الپ اور آئکوت کو جمع کر کے مجلس مشاورت کا انعقاد کیا، جس کے نتیجے میں ایناگول قلعے کی تسخیر کر کے اس فتنے کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عثمان غازی نے 70 غازیوں کے ساتھ قلعے کی جانب حرکت کی۔ تیکفور کو ان کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے عثمان کے مقابلے پر ایک جرار لشکر روانہ کیا۔ فریقین کے مابین شدید جنگ کے نتیجے میں ساوچی کا بڑا بیٹا بائی خوجہ شہید ہو گیا۔ بائی خوجے کو قلعے کے نزدیکی میں ایک ویران کاروان سرائے کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قلعے کی طرف پیش قدمی روک دی گئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد قلوجہ حصار فتح ہوا، لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ تسخیر ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے ایناگول اور قراچہ حصار کے تیکفور عثمان کے خلاف باہم متحد ہو گئے۔ ڈومانیچ کے قریب ہونے والی جنگ میں اگرچہ دشمن شکست کھا کر فرار ہوا، لیکن اس میں ساوچی شہید ہو گیا۔ اس کی نعش کو سوات لا کر ارطغرل غازی کے قریب دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو عاشق پاشا زاد نے یوں بیان کیا ہے: عثمان غازی کے قلوجہ حصار فتح کرنے کے بعد اس علاقے ایناگول کے کافر جمع ہوئے اور قراچہ حصار کے تیکفور کو پیغام بھیجا گیا کہ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ تمہیں اور تمہاری نسل کو اسیر بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تمہاری سرزمین تمہارے ہاتھوں سے چھین رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ یہ ترک ایک جگہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں جو ہم ان سے تعلقات بناتے پھریں۔ اگر ابھی ان کو نہ روکا گیا تو بعد میں پشیمانی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ انہوں نے تیکفور کے بھائی فلانور کی قیادت میں مشترکہ لشکر تیار کیا۔ عثمان غازی نے بھی غازیوں کو ساتھ لیا اور ایکچے نامی مقام پر جنگ ہوئی۔ عثمان غازی کا بھائی ساوچی اس جنگ میں شہید ہوا۔ یہ واقعہ سن 1286 سے 1288 عیسوی کے درمیان پیش آیا۔ تاج التواریخ کے مطابق ساوچی بے ارطغرل غازی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ابن کمال کے مطابق اناطولیہ میں آمد کے وقت جب ارطغرل نے تتاریوں کے خلاف سلطان علاؤالدین کے لشکر کی مدد کی تھی، ساوچی اور گندوز اس کے ساتھ موجود تھے۔ ساوچی کی 1230 عیسوی کی دہائی میں سلطان علاؤالدین کے پاس کونیا روانہ کیے جاتے وقت بھی ایلچی کے فرائض انجام دے پانے کی عمر میں 50 سال سوات میں رہنے اور ارطغرل غازی سے 7 سال بعد وفات پانے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساوچی بے کی عمر کم و بیش 80 سال ہو گئی۔ ساوچی بے کا بائی خوجہ کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام سلیمان بے تھا۔ سوات میں ارطغرل غازی کے مقبرے کے بیرونی حصے میں واقع ساوچی کا اصل مزار ہے، کیونکہ تاریخی روایات کے مطابق اسے وہاں لا کر دفنایا گیا تھا۔ سن 1886 عیسوی میں سلطان عبد الحمید کے سوات کی طرف بھیجے گئے تحقیقاتی گروہ کی کوششوں کے نتیجے میں ساوچی کی دادی ہائمہ خاتون اور دیگر مزارات کے ساتھ ساوچی کی اصل قبر کا سراغ ملا، جس کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی کی طرف سے یہ مزار کی ترمیم کر کے اس پر کتبہ نصب کیا گیا۔ اس کتبے پر ترکی زبان میں یہ عبارت درج ہے: عثمانیوں کے جلیل القدر جد امجد اعلیٰ حضرت ارطغرل غازی کے عزیز نور چشم معروف ساوچی بے مرحوم، جو کہ خیر پرور سلطان اعلیٰ حضرت غازی عبد الحمید خان ثانی کے اوصاف حمیدہ اور شاہانہ احکامات اور ارادے کے بموجب انشاء و تعمیر کی گئی لحد پر نور ہے۔ ان کی روح کے لیے فاتحہ۔ تو یہ تھی ساوچی بے کی اصل تاریخ اور ان کی تاریخ شہادت کے متعلق معلومات۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔